اسے میں کہوں گا ایمان کی کمزوری۔ مغرب کا فلسفہ جب ہمارے سر پر آ کر سوار ہو گیا تو اس سے ہمارے ایمان کی جڑیں کھد گئی۔ مسلمان تو ہم رہ گئے، مومن نہیں رہے۔ وہ جو پرسنل کنوکشن ہوتی ہے، یقین، جس کو اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، یقین نہیں رہا۔ یقین کہاں ہے؟ We have only a racial creed۔ یہ ہمارا ایک نسلی عقیدہ ہے جو والدین سے ہمیں منتقل ہو گیا ہے۔ We are Muslims only because we were born of Muslim parents, that's all۔ Do we really believe in Allah? Do we really believe He is all powerful? Do we really believe He is present everywhere? Do we really believe in the life hereafter? That it is the real life and it is the eternal life. Do we believe? جانبداری نہ کیجیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ اور یہ تو آپ لوگ وہ ہیں جن کا ایک دینی ذوق ہے، مزاج ہے، آپ سوچ رکھتے ہیں، آپ چل کر آئے ہیں یہاں۔ آپ لوگوں کا کیا حال ہے؟ چاہے وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور چاہے وہ عوام الناس ہیں، ایمان کہاں ہے؟ اور ایمان کیوں ختم ہوا یہ بھی نوٹ کر لیجیے۔ اس کی تشخیص کی تھی 20ویں صدی عیسوی کے مفکر اعظم، قرآن سے دوری۔ قرآن کو بند کر دو، انہیں علم کلام میں الجھا دو، انہیں تصوف میں مگن کر دو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے۔ قرآن کو بند کر لو، ورنہ قرآن میں تو یہ پڑھیں گے تو ملوکیت کے خلاف بات سامنے آئے گی، بادشاہت کے خلاف، سرمایہ داری کے خلاف، لہذا اس کو بند کر دو۔ اول تو یہ کہ عربی زبان جو ہے وہ ایران نے آ کر بیریئر لگا دیا کہ عربی رک گئی۔ یہ بھی ایک تاریخی حقیقت سے نوٹ کر لیجئے۔ عربین پیننسولا یوں چلتا ہے، نیچے سے چوڑا ہے، اوپر سے تنگ ہے، ادھر سے خلیج فارس آ رہی ہے اور ادھر سے بحر قلزم آ رہا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر جو ہے تاج بڑا رکھا ہوا ہے، وہ بھی عرب ورلڈ ہے، عراق عرب اور شام عرب، اور اس کو کہتے ہیں الجزیرہ۔ یہ جزیرہ نما عرب جو ہے الجزیرہ ہے۔ یہاں سے اسلام نکلا، مسلمان نکلے۔ فتوحات شمال میں تو خیر کوہ قاف جو ہے وہ رکاوٹ تھا، زیادہ آگے جا نہیں سکتے تھے۔ مغرب میں پھیلا، مشرق میں پھیلا۔ فتوحات تو دونوں طرف یکساں ہوئی، لیکن کلچرل وکٹری جو ہے وہ ایسٹ میں حاصل نہیں ہو سکی، صرف ویسٹ میں ہوئی۔ چونکہ شمالی افریقہ جو ہے بیرن تھا، وہاں کوئی کلچر تھا ہی نہیں، وہاں کوئی تہذیب تھی ہی نہیں، نہ کوئی فلسفہ تھا، نہ کوئی ادب تھا، لہذا ویکوم تھا۔ اس ویکوم کو عربی نے آ کر کیپچر کیا، اور آج پورے شمالی افریقہ کی زبان عربی ہے۔ کیسے ہو گئی؟ That was due to that vacuum of culture۔ عرب آ کر چھا گئے، ان کی تہذیب چھا گئی، ان کی زبان چھا گئی، اور بڑے خوش قسمت رہے کہ اب ان کی مادری زبان ہے جس میں قرآن مجید ان کے پاس موجود ہے۔ مشرق کی طرف جب بڑھے ہیں، عراق سے نکل کر، شام سے نکل کر گئے مغرب کی طرف، عراق سے نکل کر آئے مشرق کی طرف، جو ایران ہے اس کا اپنا کلچر تھا، اس کی تہذیب تھی، اس کی زبان تھی، اس کا لٹریچر تھا، اس کی شاعری تھی، اس کا فلسفہ تھا، لہذا کلچرلی اسلام ایران کو فتح نہیں کر سکا۔ پولیٹیکلی فتح کیا ہے، اور اس کے بعد ٹیکس آ گئے، انہوں نے بھی پرشین اختیار کیے۔ ہمارے ہاں جو 800 برس حکومتیں رہی ہے تو پرشین واز دی آفیشیل لینگویج، ناٹ عربک۔ عربی جاننے والے جو ہیں وہ تو صرف چند مولوی لوگ ہوتے تھے، اور وہ بھی عربی کہاں جانتے تھے، وہ تو فقہ پڑھتے تھے اصل میں۔ اس لیے کہ 3 عہدوں کے لیے آدمی درکار تھے، سول سروس تھی یہ ان کی مسلمان حکومتوں کی، کہ انہیں قاضی چاہیے، مجسٹریٹس، دے مسٹ بی ایکسپرٹ ان لا، مفتی چاہیے، یوس کنسلٹنٹس، مفتی، اور خطیب چاہیے جامع مسجدوں کے لیے۔ اس کے لیے انہوں نے نظام بنایا، ایک تعلیمی نظام۔ اس میں زیادہ زور نہ عربی زبان پر ہے نہ قرآن پر ہے، سارا زور فقہ پر ہے۔ لہذا یہاں پر عربی آئی ہی نہیں، قرآن مجید سے ہمارا تعارف ہوا ہی نہیں۔ یہ تو آج سے تقریباً سمجھیے کہ 300 برس پہلے
شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو کھولا ہے، فارسی میں ترجمہ کیا ہے، حالانکہ ان کے خلاف بغاوت ہو گئی تھی اور مولویوں نے فساد کھڑا کر دیا تھا، انہیں جرم کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں۔ ان کو قتل کرانے کے لیے ولایتی بلا لیے گئے تھے۔ ولایتی کون ہے؟ افغان۔ ایک دوسرا چونکہ ملک تھا نا، یہ ولایت تھا، یہ افغانستان جو ہے یہ ولایت تھا۔ تو جیسے کہیں سے ہمارے ہاں مکرانی جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگ مشہور تھے کراچی میں، مکرانی کی شکل دیکھ کر آدمی ڈرتا تھا، اس طرح یہ افغانی جب آتے تھے ولایتی، تو ولایتی بلا لیے گئے تھے کرائے کے قاتل، اور مسجد فتح پوری جو جہاں سے کہ شروع ہوتا ہے ان کا جو کون سا ہے، چاندنی چوک، وہاں اس کے سرے کے اوپر جو فتح پوری مسجد ہے، اس میں عصر کی نماز کے بعد حدیث کا درس دیتے تھے شاہ صاحب، اور طے یہ تھا کہ جب وہ نکلیں گے تو قتل کر دیں گے وہ پٹھان جو کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ اللہ نے ان کی ایسا رعب ان کے اندر پیدا کر دیا، دہشت پیدا ہو گئی ان کے اندر، ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، ادروائز ہی وڈ ہیو بین کلڈ۔ تو قرآن کھولا ہے کچھ تھوڑا سا۔ آج بھی ہمارے ہاں بہت سے مذہبی حلقے ہیں جو قرآن کا ترجمہ کرنے کو غلط کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑی تحریک ہے تبلیغی جماعت کی، 15 لاکھ لوگ جہاں جمع ہوتے ہیں، ان کے نزدیک قرآن کا ترجمہ کرنا غلط ہے۔ قرآن پڑھو اور ثواب لو، باقی مسئلہ پوچھنا مولوی سے پوچھو، تم کیوں پڑھتے ہو قرآن؟ تم قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ صحیح ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اگر آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے کہ گہرائی میں نہیں جا رہے ہیں تو آپ گمراہ ہوں گے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید کی یہ شان قرآن خود بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ تو ایک حد تک ان کی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس خطرے سے آپ قرآن کو بند رکھیں گے تو قرآن ہی سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایمان پیدا ہوگا تو پھر دوبارہ اسلام زندہ ہوگا، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔